پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ وہی قافلہ 250 اونٹوں کا وہ جو شام کی طرف گیا تھا وہ اب مکہ کی طرف واپس آ رہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قافلے کے مقابلے کے لیے سفر شروع کیا اور 313 آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ 1 میل دور مدینہ سے جا کر آپ نے چھانٹی کی لوگوں کی، جو چھوٹے بچے تھے ان کو واپس بھیج دیا اور باقی لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ لے کر چلے گئے۔ تو اس میں صرف 2 گھوڑے تھے اور چند ایک اونٹ تھے اور چند ایک تلواریں تھیں، کیونکہ لڑائی کی غرض سے نہیں جا رہے تھے، غزوے اور جنگ کی غرض سے نہیں جا رہے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر کے لیے یہاں اس قافلے کا راستہ روکنے کے لیے تشریف لے گئے۔ راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 آدمیوں کو بھیجا کہ جاؤ تم جاسوسی کرو کہ وہ قافلہ کہاں ہے، کب آئے گا، ہمیں اس کے بارے میں کوئی خبر لا کر دو۔ تو یہ 2 صحابی گھومتے گھماتے ایک جگہ پر پہنچے، وہاں پانی کا ایک کنواں تھا، وہاں پر سائڈ پر ایک ٹیلا تھا، اس کے قریب یہ بیٹھ گئے، انہوں نے اپنے اونٹ بھی بٹھا دیے اور وہاں پر 2 عورتیں آپس میں لڑ رہی تھیں۔ ایک نے دوسری سے قرضہ لینا تھا، اس نے کہا میرا قرضہ دو، دوسری نے کہا کہ پرسوں یا ترسوں قریش کا قافلہ آ جائے گا یہاں پر، میں ان کے یہاں مزدوری کروں گی، جو کچھ ملے گا تمہیں دے دوں گی۔ تو وہاں ایک اور آدمی بھی کھڑا تھا، تو اس نے اس عورت کو تسلی دی جس نے قرض لینا تھا، اس نے کہا کہ واقعی قریش کا قافلہ آنے والا ہے۔ یہ 2 صحابی یہ ساری بات سن رہے تھے، جیسے ہی انہوں نے سنا تو یہ فوراً وہاں سے نکلے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور آپ کو اطلاع دی کہ قریش کا قافلہ فلاں دن وہاں پہنچنے والا ہے۔ ادھر سے اس وقت قریش کے قافلے کی قیادت تھی حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کے پاس، وہ قافلہ لے کر جا رہے تھے۔ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو قریش کا قافلہ لے کر جا رہے تھے، تو راستے میں وہ بھی اسی کنویں کے اوپر حالات کا جائزہ لینے کے لیے آئے کہ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگ آئے ہوئے تو نہیں ہیں۔ ان کو پہلے سے خطرہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا راستہ روکیں گے، تو اس نے وہاں لوگوں سے پوچھا، وہ جو عورتیں تھیں اور مرد تھا، اس سے پوچھا بھی یہاں کوئی کسی آدمی کو آتے جاتے دیکھا ہے؟ انہوں نے کہا جی اور تو کوئی آدمی نہیں آیا، 2 آدمی آئے تھے، وہ اس ٹیلے کے قریب بیٹھے رہے ہیں، وہاں انہوں نے اپنے اونٹ بھی بٹھائے تھے۔ تو یہ وہاں گئے اور وہاں اونٹ کے لید پڑے ہوئے تھے، تو ایک لید کو اٹھایا اور اس کو توڑا، اس میں سے کھجور کی گٹھلی نکلی، تو اس گٹھلی کو دیکھ کر کہنے لگے کہ اللہ کی قسم یہ مدینے کی کھجور ہے، یہ مدینے کی کھجوروں کی گٹھلیاں ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگ یہاں پر آئے ہیں، مدینے کے لوگ یہاں پر آئے ہیں۔ اس نے فوراً راستہ تبدیل کیا اور ساحل سمندر سے اپنے قافلے کو لے کر نکل گیا، اور اس سے پہلے اس کو اطلاع پہنچ چکی تھی، تو اس نے مکہ میں اطلاع پہنچا دی کہ تمہارا قافلہ آ رہا ہے اور اس کو راستے میں خطرہ ہے، لہذا اپنے قافلے کو بچا لو۔ تو ایک آدمی کو بھیجا، وہ وہاں پر مکہ میں پہنچا۔ اس کے پہنچنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی حضرت عاتکہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے خواب دیکھا۔ خواب یہ دیکھتی ہیں کہ ایک آدمی آیا ہے اور اس نے وادی بطحا میں اپنا اونٹ بٹھایا ہے اور اس نے آواز دی ہے کہ یا اہل الغدر، اے غدار لوگوں، اپنے مقتل کی جگہ پر پہنچو، اپنے قتل ہونے کی جگہ پر 3 دن کے اندر اندر پہنچو، نکلو یہاں سے 3 دن کے اندر۔ اور پھر وہ حرم میں آتا ہے، یہی آواز لگاتا ہے، پھر وہ جبل ابی قبیس پہ چلا جاتا ہے، وہاں سے ایک چٹان نیچے پھینکتا ہے، وہ چٹان نیچے آ کر ریزہ ریزہ ہوتی ہے اور اس کے جو ٹکڑے ہیں وہ مکہ کے سارے گھروں میں گرتے ہیں، کوئی گھر ایسا نہیں جس میں اس کا ٹکڑا نہ گرا ہو۔ تو انہوں نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خواب بتلایا اور ساتھ یہ بھی بتایا کہ کسی کو بتانا نہیں۔ انہوں نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے عتبہ کو بتا دیا اور اس کو بھی یہ کہا کہ آپ نے کسی کو بتانا نہیں۔ اس نے جا کر اپنے باپ ولید کو بتا دیا، تو اس نے پھر سب کو بتا دیا۔ ابو جہل نے جب یہ خواب سنا تو وہ طنز کے طور پر کہنے لگا کہ بنو عبد المطلب میں پہلے مرد نبی بنتے تھے، اب عورتیں بھی نبی بن رہی ہیں، وہ بھی یہ نبوت کا دعویٰ کریں گے۔ تو پھر
اس کے بعد وہاں سے یہ لوگ تیاری کرنے لگے، اتنے میں وہ قاصد بھی وہاں پہنچ گیا، اس نے اپنا گریبان پھاڑا ہوا تھا اور اونٹ کی نکیل زخمی کی ہوئی تھی، اور وہاں اس نے جا کر بتایا کہ تمہارے قافلے کو خطرہ ہے لہٰذا نکلو۔ اور اس قافلے میں مکہ کے ہر گھر کا سامان تھا، کوئی گھر ایسا نہیں تھا جس میں اس کا سامان تھا۔ تو سارے مکہ میں ہلچل مچ گئی اور انہوں نے ہر لوگ تیار کرنے شروع کیے، تو 3 دن میں 1000 بندہ تیار ہو گیا جو اسلحے سے لیس تھا، اسلحے سے جو ہے وہ لدے ہوئے تھے، فل اسلحہ تھا ان کے پاس۔ تو یہ 1000 آدمی تیار ہوئے، اور ان میں ایک سردار تھا امیہ بن خلف، اس کی ایک صحابی کے ساتھ دور جاہلیت سے دوستی تھی۔ وہ مکہ میں آئے اور انہوں نے کہا کہ میں نے طواف کرنا ہے، تو اس نے کہا جب رش نہیں ہوگا تو میں آپ کو لے جاؤں گا۔ تو دوپہر کے وقت لے گیا اور انہوں نے طواف کیا، تو ابو جہل نے دیکھ لیا۔ ابو جہل نے کہا کہ امیہ یہ کون ہے؟ تو اس نے کہا کہ یہ میرا دوست ہے۔ اس نے کہا کہ تم بے دین لوگوں کو یہاں بنا دیتے ہو اور ان کا خیال کرتے ہو، تو ایسا نہ کرو۔ تو حضرت وہ جو صحابی تھے وہ بھی بول پڑے۔ تو امیہ نے کہا کہ یہ اس وادی کا سردار ہے ابو جہل، اس کے سامنے اپنی آواز بلند نہ کرو۔ تو انہوں نے فرمایا اس صحابی نے کہ تم اس کی سرداری کی بات کرتے ہو، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ تم بھی صحابہ کے ہاتھوں قتل ہو۔ اور اس وقت اس کے اوپر ایسا روب بیٹھا، ایسا وہ ڈرا کہ گھر میں گیا اور اس نے بیوی کو بتایا۔ مورخین نے لکھا ہے کہ اتنا ڈرا ہوا تھا کہ قریب تھا اس کا پیشاب نکل گیا۔ تو وہ پھر وہاں پر اس نے اپنی بیوی کو بتا دیا، دوسرے چند لوگوں کو، دوستوں کو بتا دیا۔ وہ اس غزوہ بدر کے لیے نہیں نکل رہا تھا، اس کو زبردستی ابو جہل نے نکالا، اور پھر یہ سارا قافلہ نکلا۔ راستے میں ان کے ساتھ ڈھول باجے اور ناچنے والی، گانے والی، یہ بڑے عیش و عشرت میں آ رہے تھے کہ 1000 کا لشکر ہے، چند مسلمان ہیں، وہ ہمارے سامنے کہاں ٹھہرے گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں جب یہ لوگ پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو مٹھی بھر جماعت تھی، اس نے ان کے ساتھ ایسا مقابلہ کیا کہ ان کے 70 سردار قتل ہوئے اور 70 آدمی ان کے قید ہو گئے۔ تو یہ ایسے خائب اور خاسر ہو کر لوٹے۔ جب یہ مکہ میں لوٹے تو ہر گھر میں ماتم تھا، ہر گھر میں جو ہے وہ کوئی نہ کوئی مقتول تھا، کوئی قیدی تھا، تو ہر گھر میں وہاں ماتم تھا۔ اور بدر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے ساتھ یہ فرشتے بھی شریک ہوئے، فرشتے بھی نازل ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جبرائیل علیہ السلام آئے ہوئے ہیں، اور ان کے ہاتھ میں گھوڑے کی لگام ہے اور دانتوں کے اوپر غبار لگا ہوا ہے، وہ اس غزوے میں شریک ہونے کے لیے۔ اور فرشتوں نے باقاعدہ قتال کیا، لڑائی کی۔ فرشتوں کو لڑنا تو آتا نہیں تھا، مارنا تو آتا نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا کہ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ۔ اللہ نے ان کو سکھایا کہ ان کی گردنوں پر مارو اور ان کی انگلیوں کے پوروں پر مارو۔ تو جن کو فرشتوں نے قتل کیا تھا، صحابہ کہتے ہیں کہ ہم ان کو پہچان لیتے تھے کہ ان کی گردنیں جلی ہوتی تھیں اور ان کے انگلیوں کے پورے جلے ہوتے تھے۔ اور صحابہ کرام نے وہاں فرشتوں کی آوازیں بھی سنی۔ ایک صحابی ایک مشرک کے پیچھے دوڑتے ہوئے جا رہے تھے، تو اتنے میں آواز آئی کہ اے حیزوم آگے بڑھو۔ اور وہ گھوڑے کے فرشتے کے گھوڑے کا نام حیزوم تھا۔ وہ کہتے ہیں جیسے ہی وہ آگے، میں اس کے پیچھے دوڑ رہا تھا، اچانک وہ گرا اور میں نے دیکھا کہ اس کا چہرہ، اس کا ناک یہ نیلا پڑ چکا ہے، اس کے اوپر جیسے کوئی کوڑا لگا اور وہ مر گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر بتایا، آپ نے فرمایا کہ یہ تیسرے آسمان کی مدد تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے مدد نازل فرمائی فرشتوں کے ذریعے سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی۔